ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے، جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی۔ اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا، پیسے دے دو دفن کر لو۔ دور سے پکڑی، اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے تو، اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا۔ اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے، اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے، اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا، اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بھی بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ، اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا، اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ؟ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو، اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی، 1000 دینار اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے، 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ یہ دیکھیں، اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے، اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں، لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے، اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کے اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے، وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی، ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی،
تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا. اور لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا. رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے، اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا. اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت میں اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا. اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے. 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، غلاموں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا. اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے. اس نے کہا، اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے. تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے، اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے. او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے، قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا. دیکھو، اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے. اللہ کہے مجھ سے لے لے، چل یار رہنے دے. او بھائی، ان لفظوں کو دیکھیں نا، جس مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا. جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے. اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے، فوت ہوگا نا، اس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں. تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے. تو رب کریم فرمائے گا، چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے. اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا. تو رب کریم فرمائے گا، ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال. اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا. عرض کرنے لگا، مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا. کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے. یا اللہ میں غریب فقیر، میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا. تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا. تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے. تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں. ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے. تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا. جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، یہاں سے سیب آیا. باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے. انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی. کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر. تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب. تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی،
کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں، اس طرح بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائیں۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزاریں، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی، جس زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تمہاری مسجد تو سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں، کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی، ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں۔ میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہیں، یہ اٹھے کیوں ہیں، یہ بیٹھے کیوں ہیں۔ یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں۔ یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں، حکم سمجھیں اس کو۔ اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ۔ اللہ بڑا کریم ہے، ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے، لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں، لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے، موٹے حرفوں کے ساتھ، اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے، اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں، ہمارے وارثوں کو پتہ ہو۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کڑوے، سچ کبھی کڑوا، بولو دلیل دیتا ہوں نا، آپ دلیل سنیں گے تو مان جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور حضور میں اتنا میٹھا کر کے سچ بولا ہے کہ سچ دلوں میں اتر گیا ہے۔ اس سچ کو لوگوں نے قبول کیا ہے، دشمن بھی کہتے تھے بھئی بات سچی کرتے ہیں، لیکن حضور کا لہجہ کبھی کڑوا کسیلا معاذ اللہ ہوا۔ آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ کا انداز کڑوا ہے، بلا وجہ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے۔ او بھئی آپ ٹھیک ہو، میٹھا کر کے بولے، صحیح کر کے بولے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بندے نے دی نماز دی دعوت، وہ پتہ کیا نماز دی دعوت دے رہے ہیں، وہ پڑھ لیا کرو نماز کتے کھڑنے نہیں پیسے، وہ آتا ہے تو جانا ہے اپنی کمرے تو میں جانا ہے، اے اللہ رسول مسیحے کھڑ رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، تو اس طرح پڑھے گا نماز وہ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے لیے قائل کرنا ہو تو 100 طریقے آتے ہیں۔ لوڑ پہ گی کسی کو 50,000 دارہ لین دی، انہوں میں انجی آکھو گے کہ دیشار میں تو 50,000 کتے کھڑ دینے پیسے، انجی آکھنا دے، بولو
اس کا طریقہ ہے نا. اس کو فون کیا ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, وہ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਾਂ. ਤੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਕੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ٹیلیفون والی گل ہی نہیں. وہ پھر کہتا ہے چل یار بتا تو صحیح نا تو کام کیا ہے, کہتا نہیں فون والی. وہ کہتا میں تو 2 بجے آؤں گا رات کے, میں تو بس مس کال کرنا میں آ جاؤں گا. ذاتی کام ہے نا. تو پہلے اس کے گھر جائیں گے, کہیں گے ٹیلی فون والی بات نہیں, پھر اس سے ملیں گے, پھر ملاقات کے بعد اسے پورا دکھ سنائیں گے کہ فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا, فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا. پھر اسے یقین دلوائیں گے کہ سخی تو ہی ہے دنیا میں. یہ یقین دلانے کے بعد پھر یہ بھی وعدہ کریں گے کہ میں نا ٹائم پہ واپس کر دوں گا. اتنی تمہید باندھنے کے بعد آخر میں کہیں کہ ذرا مجھے 50,000 چاہیے تھا. اپنے حق میں قائل کرنا ہے تو بڑا میٹھا ہے, اور تبلیغ کرنی ہے تو کڑوا ہو گیا ہے. یہ انداز ٹھیک ہے, باقی سمجھ آ رہی ہے. تو سچ نہیں کڑوا, لہجہ کڑوا ہے لوگوں کا, انداز کڑوا ہے, طریقہ ٹھیک نہیں. دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو ذرا حکمت کے ساتھ بلاؤ, دنائی کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ. یہ سچ بھی سیانے ہو کے بولو. لیکن لوگ خود کڑوے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں سچ پہ. پھر ایک بہانہ اور کرتے ہیں, کہتے دکھوں نے کڑوا کر دیا, تکلیفیں بڑی دیکھی, طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی, میں نے زندگی میں آزمائشیں بڑی دیکھی ہیں لہٰذا میں تھوڑا تلخ ہو گیا ہوں. یہ بھی فلسفہ ٹھیک نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ انبیاء پہ آتے ہیں, سب سے زیادہ تکالیف نبی اٹھاتے ہیں, رسول اٹھاتے ہیں علیہ السلام. اور فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں تو سب سے زیادہ دکھ میں نے دیکھے. کتنے دکھ دیکھے حضور نے؟ 13 سال مکہ مکرمہ کے کفار مکہ نے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا, سخت تکلیفیں دی. حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ, کبھی احد کی جنگ, کبھی خندق کی جنگ, کبھی تبوک کا موقع, سکون سے بیٹھنے. اور پھر مکے میں تو نرے کافر تھے, مدینے میں 7 منافق بھی پیدا ہو گئے, 2 گروہ. اور پھر جو ذاتی تکالیف تھی وہ بھی سمجھنے والی ہے. حضور کی ولادت مبارکہ سے قبل نبی پاک کے والد محترم وصال فرما گئے. تھوڑی عمر تھی ابھی کہ والدہ بھی چلی گئی, دادا پیار کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے, چچا خیال کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے, وفادار بیوی ملی سیدہ خدیجہ تو وہ بھی وصال فرما گئی. حضور نے اپنے دست مبارک سے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تدفین بھی کی. سارے دکھ دیکھے حضور نے, ساری تکلیفیں دیکھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. کتنا کہ میرے امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے, وہ تو جس راہ چل دیے ہیں, بس ایسے گزرے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو بھائی غصہ نہ کریں, تلخی نہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پہلوان ہوں. پہلوانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا, کچھ جسمانی پہلوان ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں میں سیاست کا پہلوان ہوں, میرے تعلقات بڑے ہیں میں پہلوان ہوں, کچھ کہتے ہیں میں تیز بڑا ہوں. مختلف قسمیں ہیں نا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. تو حضور فرمانے لگے پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جب اکھاڑے میں اترے تو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے نا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرے. جب اس کے منہ سے نفرت والے جملے نکلنے لگے, غصے والے جملے نکلنے لگے, اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو, اسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, وہ پہلوان ہے. تو دوستو محبت کا لب و لہجہ, محبت کا انداز, پیار کی بولی. بچوں پر بھی غصہ نہ کیا کریں, گھر والوں پر بھی غصہ نہ کیا کریں, دوستوں پہ ذرا کم کم ناراض ہوا کریں. غصہ ویسے مطلقاً منع نہیں, غصہ بڑا قیمتی ہے پر دین کے دشمنوں پہ آنا چاہیے. غصہ بڑا ضروری ہے لیکن اللہ رسول کے معاذ اللہ بےادبوں پہ آنا چاہیے, بد مذہبوں بد عقیدوں پہ آنا چاہیے. لیکن ہمارا غصہ ہے کہ وہ اپنوں پہ نکل جاتا ہے سارا. تو تھوڑا میٹھا بولیں, تھوڑا لب و لہجہ پیار والا بنائیں, تھوڑا انداز. کچھ لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے, غصہ کرنا نہیں.
وہ چڑھائیں گے. چڑنا ساڈے پنڈاں چ ہوندا ہے نا, بھائی منگنی ہو گئی بچی کی, گھر والوں رشتہ پسند کر لیا, لیکن بڑے والا بہنوئی ناراض ہو جاتا, کہنا مینوں پوچھیا ہی نہیں. وہ بھائی تینوں کا نہیں پوچھنا سی, کس مقصد کے لیے پوچھنا. وہ بعد میں ٹٹولنے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نہیں ناراض ہوا, انہوں نے کسی کان نے چاکھیا بھی تیری ویسے عزت نہیں کر دے, چڑھا دیا کسی نے, وہ چڑھ گیا. وہ خدا کے بندے, عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے نہ چھین کے لینی چاہیے. عزت وہ ہے کہ بندہ کام ایسے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے, اس کا وقار ایسا ہو, اس کا انداز ایسا ہو, اس کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ اس کی عزت کرنے کو دل چاہے. تو کبھی کبھی تلخ بھی لوگ آپ کو کریں گے, کبھی کبھی سخت بھی بات کریں گے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے مزاج میں غصہ آنے دینا. یہ موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جاتی ہے نا کسی کے ساتھ, گاڑی ٹکرا جاتی ہے تو بندے غصہ دلاتے ہیں, کہتے ہیں انا ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھو بھی انا بندہ گڈی چلا سکتا ہے, تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غصہ دلا دیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بھائی اندھے ہیں آپ, وہ کیوں اندھا کہہ رہے ہو؟ بھائی اندھا بندہ موٹر سائیکل اور گاڑی چلا سکتا, یہ غصہ دلائیں گے تو ہم غصہ, ہمیں غصہ آ جاتا ہے, انہیں مینوں انا آکھیا ہے. وہ بھائی اس نے نہیں کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, امیر المومنین تھے, اللہ کے ولی تھے, ہزاروں بار درود و سلام پڑھتے تھے روزانہ. مختلف روایتیں ہیں, ایک روایت میں 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے. اتنا بڑا آدمی رات کے وقت نا نکلے رعایا کی خبرگیری کے لیے, تو لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے, کھڑاؤں کہتے ہیں ان کو, لکڑی کے جوتے پرانے زمانے میں لوگ پہنتے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نکلے وہ لکڑی کے جوتے پہن کے, تو ایک بزرگ نا رات کو باہر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے, تو آپ کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا. وہ آ جاتا ہے نا کبھی کبھی پیر, کسی نے تگڑی جوتی پہنی ہو اور کسی نے ہوائی چپل پہنی ہو تو پیر آ جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی. پیر پہ پیر آ گیا تو بابا جی اچانک اٹھے تو کہنے لگے اندھے ہیں آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے, اے کمال جی, کوئی اتنا غصہ دلانے والی بات کرے اور بندہ مسکرا پڑے. مسکرائے, مسکرا کے فرمانے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ جو کھیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے تلواریں نکال لی, کہنے لگے جناب اس نے بے ادبی کیا, اس کی گردن ماریں گے. آپ فرمانے لگے اس نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی. کہا جناب کی ہے, میں کوئی بے ادبی نہیں کی. کہا جناب کی ہے. فرمانے لگے بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. یہ تے کام ساری کر دینے بھی میں جتنا ہے, سادہ سٹائل ذرا ہٹ کے وے. جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اور جتن دا مل کوڈی پیندا ہی, ہارن دا مل ہیرا. تھوڑا سا نا محبت والا غصہ دلائیں گے بندے, ان سے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں جی, نظر آتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میرے پیارے دوستو, پیر اجمل رضا قادری صاحب کا آج کا یہ واقعہ سچ میں پتھر سے پتھر دل کو بھی پگھلا دینے والا ہے. آج کے اس درد بھرے بیان نے ہماری روح کو جھکجھور کر رکھ دیا ہے. جب ایک باپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور ایک انجان شخص نے آ کر قرضے کا دعویٰ کیا, تو خون کے رشتہ دار, وہ بیٹے جو ہمیشہ جائیداد کے وارث بنتے ہیں, سب پیچھے ہٹ گئے. کوئی آگے نہیں آیا. لیکن وہ نیک بیٹی جس کے ہاتھوں میں شادی کی مہندی سجنے والی تھی, اس نے اپنے باپ کی عزت اور ان کی آخرت بچانے کے لیے بنا کچھ سوچے اپنے سارے زیور پیش کر دیے. اور پھر اس انجان شخص نے جو سچائی بتائی, اس نے ہم سب کی آنکھیں کھول دیں. وہ کوئی قرضدار نہیں تھا, بلکہ اسے خود مرنے والے کے پیسے لوٹانے تھے. اس نے یہ طریقہ صرف اس سچے وارث کو پہچاننے کے لیے اپنایا تھا, اور اس نے وہ سارا پیسہ اس سچی اور نیک بیٹی کے حوالے کر دیا. میرے بھائی, یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جن کی نظر ہمیشہ دوسروں کی جیبوں پر, دوسروں کے پیسوں اور جائیداد پر رہتی ہے. دولت کبھی کسی کی سگی نہیں ہوتی. اصلی دولت تو اولاد کا سچا پیار اور باپ بیٹی کا وہ رشتہ ہے جو بنا کسی لالچ کے ہوتا ہے. دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے والوں, کبھی اس نیک بیٹی کا جذبہ دیکھنا جس نے پیسوں سے زیادہ اپنے باپ کی عزت کو اہمیت دی. اللہ ایسی محبت کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرماتا ہے.
अगर आज के इस रुला देने वाले वाक़ये ने आपके दिल पर असर किया है और आपकी आंखों को नम कर दिया है, तो इस वीडियो को यहीं मत रुकने दीजिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी के दिल का लालच खत्म हो जाए और सच्ची मोहब्बत जाग जाए। ऐसे ही गहरे, रूहानी और सच्ची इस्लामी तालीम से जुड़े वाक़यात सुनने के लिए आपके अपने चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रूहानी पैगाम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।